بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وہ روزانہ صبح سویرے بکریوں کا ریوڑ مکے کے سنگلاخ پہاڑوں کی گھاٹیوں میں چرانے لے جاتا، اور جب دن بھر کا تھکا ہارا سورج اپنا سفر ختم کر کے مغرب کی جانب رواں دواں ہوتا تو وہ بھی اپنے ریوڑ ہانکتا واپس لوٹتا۔ یہ چھوٹے سے قد، دبلی پتلی ٹانگوں اور گندمی رنگت کے اس نو عمر کمزور سے چرواہے کا روز کا معمول تھا۔ چہرے کی معصومیت اور آنکھوں کی چمک اس کی ذہانت کا پتہ دیتی تھی۔ پھر وہ خوش قسمت بھی تھا کہ والدین نے عرب کے جاہلانہ ماحول میں بھی اسے ابتدائی تعلیم سے روشناس کروایا، جس کی بدولت وہ لکھنا پڑھنا بھی جانتا تھا۔ لیکن جب باپ کا سایہ سر سے اٹھا تو اس باہمت بچے نے خاندان کا معاشی بوجھ اٹھانے کا فیصلہ کیا۔ وہ سارا دن خاموش ویران وادیوں میں بکریوں کے پیچھے بھاگتا یا کسی بڑے پتھر کے سائے تلے حالات و واقعات کے بارے میں سوچ بچار کر کے اپنا وقت گزارتا۔ وہ اپنے لوگوں کی معاشرتی بدحالی، جاہلانہ رسم و رواج اور اخلاقی دیوالیہ پن کو نہ صرف ناپسند کرتا بلکہ انہیں بدلنا بھی چاہتا تھا، مگر کیسے؟ اسے اس کا ادراک تھا اور نہ شعور، مگر وہ کسی انہونی کا منتظر رہتا۔ آخر ایک دن اس نے دیکھا کہ دو روشن، باوقار اور پرنور چہرے والے بزرگ تھکن سے نڈھال اس کی جانب بڑھے چلے آ رہے ہیں۔ اس نے اس بے آب و گیا بیابان وادی میں موجود ان بزرگوں کو تعجب بھری نظروں سے دیکھا۔ دونوں قریب آئے اور ان میں سے ایک گویا ہوئے، اے لڑکے، ہم سخت پیاسے ہیں، کیا تم اس شدید گرمی میں کسی بکری کے دودھ سے ہماری پیاس بجھا سکتے ہو؟ نوعمر چرواہے نے دو ٹوک جواب دیا، بزرگو، میں ان بکریوں کا مالک نہیں، چرواہا ہوں۔ ان کا مالک مکے کا ایک سردار عقبہ بن ابی محیط ہے، جس کی اجازت کے بغیر یہ کام امانت میں خیانت ہوگا۔ دونوں اجنبی بزرگوں نے جب نوعمر چرواہے کی یہ بات سنی تو لمحے بھر کو ان کے خشک لبوں پر خفیف سی مسکراہٹ آئی، یوں لگا کہ جیسے وہ اس کا جواب سن کر دل میں خوش ہو رہے ہوں۔ پھر ان میں سے ایک نے کہا، اچھا، کیا کوئی ایسی بکری بھی ہے جو دودھ دینے کے قابل ہی نہ ہو؟ ہاں، ایسی بکری تو میرے پاس ہے، لیکن وہ آپ کے کس کام کی؟ اس سے پیاس کیسے بجھے گی؟ یہ کہتے ہوئے اس نے ایک بکری کی نشاندہی کر دی۔ ایک بزرگ آگے بڑھے، اس کے سوکھے اور چھوٹے تھنوں پر دست مبارک پھیرا اور دعا کی۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس بکری کے تھن دودھ سے لبریز ہو گئے۔ دونوں نے خوب سیر ہو کر دودھ پیا اور چرواہے کو بھی پلایا، اور جب دودھ پی چکے تو پھر تھنوں کو ہاتھ لگایا اور وہ اپنی اصلی حالت میں آ گئے۔ نوعمر چرواہا یہ عجیب و غریب منظر دیکھ کر حیران رہ گیا۔ جب وہ رخصت ہونے لگے تو انہوں نے چرواہے سے نام پوچھا۔ وہ بولا، میرا نام عبداللہ بن مسعود ہے۔ اب عبداللہ بن مسعود کو ہمت ہوئی، بولے، صاحبو، اپنا تعارف بھی کروا دو۔ اور جب اسے علم ہوا کہ ان میں سے ایک اللہ کے آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں اور دوسرے ان کے دوست اور دست راست حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، تو اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کے بارے میں سن چکا تھا اور اسے قریش کی سخت مخالفت کا بھی علم تھا۔ عبداللہ بن مسعود نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ دعا مجھے بھی سکھا دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرتے ہوئے فرمایا، تم تو خود معلم ہو، یعنی مستقبل کے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس اتفاقیہ ملاقات نے عبداللہ بن مسعود کو منزل کا پتہ بتا دیا۔ اب ان کے لیے وقت گزارنا مشکل تھا۔ شام ڈھلے بکریاں مالک کے حوالے کی، گھر آئے، رات بے قراری میں گزاری۔ صبح صادق ہوتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے اور بالآخر ایک پہاڑ کی گھاٹی میں اپنی مراد پا لی۔ خدمت اقدس میں حاضر ہو کر بیعت کی اور دائرہ اسلام میں داخل ہو کر اپنے آپ کو خدمت نبوی کے لیے وقف کر دیا،
اور پھر دنیا نے دیکھا کہ مشرکوں کی بکریاں چرانے والا قرآن و فقہ میں مسلمانوں کا امام بن گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک درخت پر چڑھنے کو کہا تاکہ تازہ مسواک توڑ سکیں۔ جب وہ اوپر چڑھے تو تیز ہوا کے سبب ان کا کپڑا ٹانگوں سے ہٹ گیا، جس پر وہاں موجود لوگ ان کی سوکھی اور پتلی پنڈلیاں دیکھ کر بے اختیار ہنس پڑے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں کس بات پر ہنسی آ رہی ہے؟ جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی پتلی اور کمزور ٹانگیں دیکھ کر۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میزان عمل میں یہ احد پہاڑ سے بھی زیادہ وزنی ہوں گی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ پڑھے لکھے نوجوان تھے اور ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو کاتب وحی کے عظیم منصب پر فائز کیا۔ آپ نہایت پرسوز آواز کے مالک اور خوش الحان قاری تھے۔ جب قرآن پاک کی تلاوت کرتے تو در و دیوار وجد میں آ جاتے۔ اسلام کے ابتدائی دنوں کی بات ہے کہ جب مشرکین کا ظلم و ستم، قہر و غضب اپنے عروج پر تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے جانثاروں کا جینا مشکل کر دیا گیا تھا۔ ایسے میں صحابہ کرام نے خواہش کا اظہار کیا کہ کاش ہم حرم کعبہ میں بآواز بلند قرآن کریم پڑھ کر مشرکین کو کلام اللہ سے روشناس کروا سکتے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ عمر میں ان سب سے چھوٹے تھے، لیکن اچانک بڑے جوش سے بولے، یہ کام میں کروں گا۔ صحابہ کرام نے تعجب سے انہیں دیکھتے ہوئے کہا، ابن مسعود، یہ خطرناک کام ہے، وہ تمہیں جان سے مار دیں گے، کیونکہ تمہارا قبیلہ کمزور ہے اور تمہارے والد بھی نہیں ہیں۔ تاہم حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دل میں ایک فیصلہ کر چکے تھے جو اٹل تھا۔ بولے، اے بھائیو، سرفرازی دین میں میری جان کی کیا حیثیت ہے؟ میں اللہ کے کلام کو ان مشرکین میں روشناس کرواؤں گا، اللہ میری حفاظت فرمائے گا۔ دوسری صبح جب سورج کی کرنیں حرم کعبہ کے طواف میں مصروف تھیں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ تنہا دار ارقم سے نکلے، کعبے کے دروازے پر پہنچے تو دیکھا مشرکین کے سردار اپنی صبح کی عبادت کے لیے حرم میں موجود ہیں۔ آپ ان کی صفوں کے بیچ میں سے نکلتے ہوئے مقام ابراہیم پر پہنچے اور پھر اچانک بآواز بلند سورہ الرحمن کی آیات مبارکہ کی تلاوت شروع کر دی۔ مشرکین کے کانوں میں یہ غیر مانوس لیکن مسحور کن آواز پہلی مرتبہ پڑی تھی، چنانچہ کچھ دیر اس کے سحر میں مبتلا رہے۔ پھر اچانک کسی نے بتایا کہ یہ تو وہی کلام ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا ہے۔ یہ سنتے ہی وہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ پر ٹوٹ پڑے اور انہیں لہو لہان کر دیا۔ ابن مسعود جتنا پیٹتے اتنے ہی جوش سے قرآن پاک پڑھتے، یہاں تک کہ سورہ رحمان کی تلاوت مکمل کر لی۔ مشرکین کا ارادہ تھا کہ انہیں جان سے مار دیں، لیکن پھر ان میں سے کسی نے کہا، اس دبلے پتلے نوعمر لڑکے کو جان سے مارنا ہماری شان کے خلاف ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جب واپس آئے تو خون میں لہو لہان تھے، کپڑے پھٹ چکے تھے، چہرہ اور آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے مرہم پٹی کرتے ہوئے کہا، ہم نے تمہیں اسی لیے منع کیا تھا۔ بولے، میں کل پھر جاؤں گا۔ صحابہ کرام نے کہا کہ نہیں، بس مقصد پورا ہو گیا ہے۔